السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل فاریکس میں قانون کے حوالے سے ہے۔ کیا کسی بروکر کو یہ اختیار ہونا چاہیے؟ کیا کسی بروکر کو کسی بھی ٹریڈر کا ریئل انویسٹمنٹ والا اکاؤنٹ بلاک کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ ٹریڈر کا اکاؤنٹ بلاک کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ ٹریڈر کا اکاؤنٹ بلاک نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ اکثر لوگوں سے سنا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے ہیں کہ ہمارا ریئل انویسٹمنٹ والا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے۔ ویسے اختیارات کی جب بات کی جائے تو اختیارات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بروکر کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس ویب سائٹس ہوتی ہیں، ہم ان کی ویب سائٹ کے علاوہ لاگ ان بھی نہیں کر سکتے، اور کسی بھی ٹائم کسی بھی شخص کا بروکر اختیار رکھتا ہے کہ کسی بھی شخص کا اکاؤنٹ بلاک کر دے۔ اب دوسری چیز یہ ہوگی کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کچھ بروکرز ایسے ہوتے ہیں جن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارا جب دل چاہے گا ہم اپنا ہم کسی بھی شخص کا اکاؤنٹ بلاک کر سکتے ہیں بغیر بتائے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری انگلش اس لیول کی نہیں ہے جس لیول پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری انگلش تھوڑی اچھی بھی ہے تو جب ہم کسی بھی بروکر کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے رولز کیا ہیں، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ تو فاریکس ایک ایسا بزنس ہے جس بزنس کے اندر کوئی بھی ٹریڈر اپنے بروکر کے ساتھ اسکیم نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ پھر سن لیں، کوئی بھی ٹریڈر اپنے بروکر کے ساتھ اسکیم نہیں کر سکتا۔ لیکن اس ٹیٹوریل کو میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کو تھوڑا اور واضح کر دیتا ہوں۔ ریئل اکاؤنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نو ڈپازٹ بونس والا اکاؤنٹ، بروکر کی ٹرمز میں شامل ہوتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو $100 ایک بروکر دے گا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ میں اپنے نام پہ اوپن کرتا ہوں، دوسرا اکاؤنٹ میں بھائی کے نام پہ اوپن کرتا ہوں۔ تو میں جو اکاؤنٹ اوپن کر رہا ہوتا ہوں تو وہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے میں اپنے بھائی کا بھی یوز کر سکتا ہوں، اور میں یہ اسکیم کرتا ہوں، میں فیک کرتا ہوں، میں نے دونوں اکاؤنٹس کے اوپر ٹریڈ لگانی ہے، ایک پہ بائی لگا لوں گا، ایک پہ سیل لگا لوں گا۔ تو یہ جو قانون ہے، اس قانون کے تحت آئی تھنک فاریکس بروکر کو اختیار ہونا بھی چاہیے، اور اختیار ہوتا بھی ہے کہ وہ پرافٹ نہ دے، اکاؤنٹ بلاک نہیں، لفظ پھر سن لیں، پرافٹ نہ دے، اکاؤنٹ بلاک نہیں۔ دوسری چیز کہ ہم لوگ جو اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، چاہے ہم ریئل انویسٹمنٹ والا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، تو اس کے اندر اسکیم نہیں ہو سکتا۔ اگر فاریکس کا اکاؤنٹ بلاک ہونا ہے تو میں بھی کہتا ہوں بلاک ہو جب اس شخص کے اکاؤنٹ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور جب تک اس کا اکاؤنٹ ویریفائڈ نہیں ہوگا۔ جب اکاؤنٹ ویریفائڈ ہو، میں اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں آپ کے نام پہ، میں اکاؤنٹ اس شخص کے نام پہ اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں جس شخص کا مجھے پتہ ہے، جس شخص کا اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹ کا مالک ہے یا نہیں، یا اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ فاریکس کیا ہوتا ہے، تو اکاؤنٹ کو ویریفیکیشن کے ٹائم پہ کلوز کر دینا یہ ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو بروکرز ہیں وہ بروکر اس ٹائم کے اوپر زیادہ تر اکاؤنٹ کلوز نہیں کرتے، اکاؤنٹ بلاک نہیں کرتے، اکاؤنٹ ویریفائڈ ہونے کے بعد اکاؤنٹ کو بلاک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ فاریکس بزنس ایسا بزنس ہے جس بزنس کے اندر کوئی بھی ٹریڈر اپنے بروکر کے ساتھ اسکیم نہیں کر سکتا اپنے ریئل انویسٹمنٹ پہ۔ ایک مہینے میں تقریباً 22 دن ہوتے ہیں، اور ایک ویک کے اندر 5 دن ٹریڈنگ کے ہوتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، رات 2 بجے مارکیٹ پاکستان کے ٹائم کے مطابق رات 2 بجے، انڈین ٹائم کے مطابق رات 2:30 بجے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے۔ اتوار کی رات جب ختم ہونے والی ہوتی ہے، منڈے والے دن جب شروع ہوتا ہے، پیر والے دن جب شروع ہوتا ہے، اور جمعے والے دن جس ٹائم پہ ختم ہوتا ہے رات 1:59 اور 59 سیکنڈ پہ، کسی کا 1 2 5 6 منٹ پہلے تک بھی اس ٹائم کے راؤنڈ اباؤٹ مارکیٹ کلوز ہو جاتی ہے۔ جب مارکیٹ شروع ہوتی ہے منڈے والے دن سے لے کر، اور جب مارکیٹ کلوز ہوتی ہے، آپ کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ آپ ٹریڈ بڑی لگائیں، ٹریڈ چھوٹی لگائیں۔ اگر بروکر کا اکاؤنٹ آپ لیوریج کم دیتا ہے تو آپ بڑی ٹریڈ لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ٹریڈ لگے گی نہیں۔
اس کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ بروکر آپ کو لیوریج دے رہا ہے 500 کی اور آپ 1000 کے حساب سے آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں تو آپ سکیم کر رہے ہیں. نہیں، یہ سکیم نہیں ہے، بلکہ آپ جو بڑی ٹریڈ لگا رہے ہیں وہ بروکر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ نہیں لگا سکتا. میرے پاس $2700 بیلنس ہے اور اس جگہ پہ میں ابھی اس جگہ پہ 100 لاٹ لگاتا ہوں. یہ آپ نے ایک آواز سنی ہوگی، دوبارہ سن لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے آپ کا اتنی بڑی لاٹ نہیں لگا سکتے. تو یہ آواز، یہ وارننگ، یہ الرٹ آ جانا یہ ممکن ہے، لیکن اگر آپ بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس بڑی ٹریڈ لگانے کے ساتھ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آپ ایک چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ دھوکہ کر رہے ہیں، بروکر نے آپ کو 500 کی لیوریج دی ہوئی ہے اور آپ اس سے بڑی ٹریڈ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دھوکہ نہیں ہے، بلکہ بروکر آپ کو ٹریڈ آپ کی ایکٹیو نہیں کرے گا. تو فاریکس کے اندر آپ بڑی ٹریڈ لگائیں، چھوٹی لگائیں، نیوز پہ لگائیں، صبح لگائیں، شام کو لگائیں. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بروکر کا سپریڈ زیادہ ہو جاتا ہے، تو رات کے ٹائم پہ اگر آپ لگاتے ہیں تو سپریڈ زیادہ پہ لگائیں گے، آپ کو کمیشن زیادہ دینا پڑے گا. اور جس ٹائم پہ بروکر کا کسی بھی فاریکس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ فلاں ٹائم پہ ٹریڈ لگا سکتے ہیں، فلاں ٹائم پہ آپ ٹریڈ نہیں لگا سکتے. آپ جب انویسٹمنٹ لیتے ہیں تو بروکر آپ کا پیسہ روک سکتا ہے. اگر آپ غلط ہیں، فاریکس کے لا کے اندر، فاریکس کے قانون کے اندر آپ کا پیسہ رک جانا ممکن ہے. بہت ساری شرائط ہیں، آپ کا پیسہ رک جاتا ہے، آپ اس اکاؤنٹ سے ڈپازٹ جہاں سے آپ نے ڈپازٹ کرایا تھا اسی اکاؤنٹ سے آپ ویڈرا نہیں کروا رہے، آپ کا پیسہ رک سکتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کا پیسہ رک 1 یا 2 دن سکتا ہے، اس کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ آپ کا لائف ٹائم کے لیے وہ کہیں ہم پیمنٹ نہیں دیتے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے، آپ کو کمپنی ریزن دے سکتی ہے یا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ لائک میرے نام تنویر ہے، تو تنویر کا اکاؤنٹ سے میں نے اپنے سکریل سے ڈپازٹ کیا تو میں کمپنی آپ کے سکریل کے اکاؤنٹ کسی اور کے سکریل کے اکاؤنٹ پہ وڈرا نہیں دے گی. یہ ایک لیگل قانون ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن آپ کا اکاؤنٹ کو بلاک کر دینا، آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ڈینجرس چیز ہے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب اکاؤنٹس بڑے ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر اکاؤنٹ بلاک کر دیے جاتے ہیں. کوئی ریزن نہیں دی جاتی، ریزن ایسی ہی دی جاتی ہیں جیسے سمجھایا جاتا ہے. آپ نے بڑی ٹریڈ لگائی، آپ نے چھوٹی ٹریڈ لگائی، آپ نے اسکیم کرنے کی کوشش کی، آپ نے اپنا اکاؤنٹ 2 IPs پہ اوپن کیا، آپ نے ایک کمپیوٹر پہ 5 اکاؤنٹ اوپن کیا، آپ نے فلاں کر لی. بھائی سمپل سی بات ہے، آپ کا یہ کمپیوٹر ہے، آپ اگر نو ڈپازٹ بونس والے اکاؤنٹ یوز نہیں کرتے، اپنی انویسٹمنٹ پہ 100 اکاؤنٹ اس کمپیوٹر کے اوپر یوز کر لیں تو 100 کے 100 اکاؤنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. کمپنی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ہر ٹریڈ کے حساب سے آپ کمپنی کو کمیشن دے رہے ہیں. تو جب بروکرز کیا کرتے ہیں، بروکرز کسی بندے کو تنگ کرتے ہیں، لائک پیچھے مجھے ایک بندے نے کال کی، XM کا بندہ تھا، پاکستانی لڑکا تھا. تو اس کا کیا ہوا کہ اس نے کمپلین کر دیا XM کے خلاف. اس نے ایک وڈرا لگوایا تھا، وڈرا آتے آتے اس کا 1 مہینے کا ٹائم لگ گیا اور اس کے بینکس میں پیمنٹ نہیں آئی. بیچارہ پریشان، $500 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی رقم تھی آئی تھنک. تو اس کو جب پیمنٹ نہیں ملی تو اس ٹائم کے اوپر اس نے کمپلین کر دی، اور جب اس کی کمپلین ہوئی تو انہوں نے پیسہ تو دے دیا لیکن اکاؤنٹ بلاک صرف اس وجہ سے کر دیا کہ آپ نے کمپلین کیا ہے. اور اکثر جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں جب ان کے خلاف کمپلین کرتے ہیں. تو مجھے یہ بات بتائی جائے کہ اکاؤنٹ بلاک جب 1 مہینہ پیمنٹ نہیں ملے گی ہم کیا کریں؟ دیواروں سے سر ٹکرائیں، اپنے آپ کو کچھ مار دیں؟ کمپلین ہی ہمارے پاس آپشن ہے. ہم اپنی پیمنٹ ایک پیسے سے 500 600 700 روپے پاکستان میں ایک مزدور کی دیہڑی ہے، اور ایک مزدور کی دیہڑی سے کما کر $500 ہمارے مہینوں کے حساب سے رک جائیں، ہم کمپلینیں نہ کرائیں تو کیا کریں؟ اور اگر ہماری کمپلین کی وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے بروکرز کے لیے، ہمارے لیے. تو آج کا جو ٹیٹوریل ہے یہ ڈینجرس ٹریڈنگ کے لیے ہے. آپ لوگ جو بھی بروکر یوز کرتے ہیں، لائک آپ اگر اکاؤنٹ تنی گروپ میں یوز کرتے ہیں فاریکس بروکرز کے اندر، تو اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ اختیار ہے. کچھ قوانین ہیں، میں اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ کچھ اختیار ہیں کہ آپ لوگوں کو پیمنٹس کو رک جاتے ہیں، کچھ قانون ہیں. لیکن جو بروکرز ہیں جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی وقت
بلاک کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، آپ اس بروکر کو چھوڑ دیں۔ ایز اے آئی بیز کے لیے بھی میں بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو 100 200 300 کلائنٹ دے کر آئیں اور 300 اکاؤنٹ کے بعد آپ سے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کا اکاؤنٹ بلاک۔ کیوں؟ آپ نے ایک آئی پی سے 2 اوپن کیے، کیوں؟ آپ نے رات کے وقت ٹریڈ لگائی، کیوں؟ آپ ہلے، آپ اٹھے، آپ بیٹھے، آپ نے فلاں کیا، آپ نے ٹریڈ کو ہولڈ کیا، آپ نے کمپلین کی۔ اس قسم کا آپ کا اختیار ہے، 1000 کمپلین کرا لیں، آپ کی پرابلم حل نہیں ہوگی تو کمپلین نہیں ہوگی تو مجھے بتایا جائے کہاں جائیں گے۔ آپ اپنے بروکر سے پوچھیں، میں آپ سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آج پھر کہوں گا کہ آپ اپنے بروکر سے کہیں کہ فاریکس بروکر کیا آپ ہمارا اکاؤنٹ کسی بھی ریزن کی وجہ سے بلاک کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں، اسی ٹائم پہ وڈرا لگوا لیں۔ میں کسی بروکر کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن اکاؤنٹ بلاک ہی کر رہا ہوں۔ کل آپ کا $3000 بیلنس ہو، کل آپ کے 300 کلائنٹ ہوں، کل آپ کا ڈیلی کا کمیشن آ رہا ہو، کل آپ جب پروفٹ کے اندر ہوں، آپ نے $500 سے $50,000 کما لیا ہو، اس ٹائم پہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے، آئی تھنک آپ کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہوں گا، گروپس میں کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا جو میں اکاؤنٹ جب ہم کسی گروپ میں اوپن کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو گروپ ایڈمنز ہیں، میں ان کے لیے بھی 2-4 پیغام دیتا ہوں۔ آپ نے ایک شرط لازمی رکھوانی ہوتی ہے، بات کلیئر کرنی ہوتی ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے ہمارے کلائنٹس کا، آپ نے اپنی ذات کا نہیں سوچنا، اپنے کلائنٹس کا سوچنا ہے، اپنے گروپس ممبران کا سوچنا ہے کہ کیا ہمارے ایک کمپیوٹر پہ 100 بار اکاؤنٹ اوپن ہو جائے، 100 مختلف آئی پی سے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے تو کیا آپ ہمارا اکاؤنٹ بلاک تو کسی کلائنٹ کا نہیں کریں گے؟ اگر وہ کہیں کریں گے فلاں قانون ہے، بھائی کوئی قانون صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے بڑے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، فلاں نے سکیم کر لیا، فلاں نے کر دیا، پیمنٹ روکنے کی بات ہو سکتی ہے، پیمنٹ رک سکتی ہے، قوانین موجود ہیں۔ اکاؤنٹ بلاک ہو جانا اور اکاؤنٹ ویریفائڈ اکاؤنٹ بلاک ہو جانا کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر اس بندے کے ڈاکومنٹس غلط ہیں تو اس بندے کے جو اکاؤنٹ ہے، اس بندے کے اکاؤنٹس کو ڈاکومنٹس کو اپروو کرنے سے پہلے، ویریفائی کرنے سے پہلے اکاؤنٹ بلاک کر دیں، آئی تھنک بیسٹ رہے گا، یا اکاؤنٹ بلاک ہی نہ کریں۔ تو جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں تنی گروپ کے اندر جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو اگر کسی قسم کا کبھی بھی، میں زندہ رہا، مرنے کے بعد کی تو بات نہیں کر رہا، تو اللہ نے صحت دی، میں اس طرح موجود رہا، تو کسی بھی شخص کا کوئی بھی اکاؤنٹ جو مرضی کر لے، صبح ٹریڈ کرے، شام کرے، دن کرے، رات کرے، جو دل چاہے، لائیو چیٹ پہ جا کر ماں اور بہن کی گالیاں دے، اگر غصہ آئے، کمپلین کو تو چھوٹا سا لفظ ہے، جو دل چاہے کر لے، اس کے بعد صرف ہم ایک بار کال کر لیں، امید ہے اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اکاؤنٹ بلاک کیا بھی گیا تو کم سے کم آپ نے ایک بار مجھے بتا دینا ہے۔ اپنے بروکرز کے اکاؤنٹ مینیجر سے پوچھیں، لائیو چیٹ سے بار بار پوچھیں، بھائی کوئی قانون آپ کا موجود ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہوگا؟ وہ آپ سے کہیں گے نہیں، آپ سکیم کریں گے، فلاں کریں گے، ایسا ہوگا۔ بھائی کوئی بھی قانون موجود ہے، چاہے وہ بروکر آکٹا ہو، چاہے وہ انسٹا ہو، چاہے وہ ایشین ہو، چاہے وہ رشین ہو، چاہے وہ یورپین ہو، اس کا قانون ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ آپ سے کسی بھی ٹائم بروکر سکیم کر سکتا ہے۔ اور جب بھی آپ ایک مقررہ حد سے، ان کی مقررہ حد یہ ہوتی ہے کہ $5000 سے آپ نے $30,000 کمائے، وہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے، کہیں گے ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں لکھا ہوا تھا، آپ نے اونچا سانس کیوں لیا؟ تو یہ ریزنز ویسے ہی دے دیتے ہیں، آپ نے فلاں کر لیا، آپ نے ایسا کر لیا، آپ نے سانس لے لیا، آپ اٹھ کر ٹریڈ کی، بیٹھ کر ٹریڈ کی، کسی نہ کسی وجہ سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بروکر آپ کا اکاؤنٹ بلاک کرنے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھتا ہے، آپ اس بروکر کو چھوڑ دیں، یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ وداؤٹ گروپس کام نہ کریں۔ اکاؤنٹ مینیجرز جو ہیں وہ آپ سے زیادہ آپ کی کمپنی کے وفادار ہیں، ان کی باتوں کو سنیں ضرور، سمجھیں ضرور، لیکن ان کی باتوں پہ ایک حد سے زیادہ عمل نہیں کرنا، وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔